जनाब मौलाना सैयद असद अब्बास शमसी साहब, जो कि ज़िक्र मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद से आपके क़ुलूब व ज़हान को मुअत्तर फरमा रहे थे। कबल इसके कि दावत दूँ ब्रादर अली रज़ा साहिब को कि वो आएँ और आपको ज़िक्र मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। आज की ये मजलिस अज़ा जैसा कि हर साल हमारे बरादरान अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए मुनक़्क़द करते हैं, दुआ है कि खुदावंद मुताल बिहक़ मोहम्मद व अहले बैत अतहार इनकी सही व कोशिश को अपनी बारगाह अहदियत में कबूल व मंजूर फरमाए, और जिन मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए ये सिलसिला अज़ाब बिछाया जाता है, खुदावंद मुताल को अज़ादाराने सैयद शुहदा में शुमार फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बराए हुस्नुदिये मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जैसा कि मौलाना सैयद असद अब्बास शमसी साहब अज़ादारी सईद शुहदा की अहमियत के बारे में अहादीस और आइमा अलैहिमुस्सलाम की रवायात बयान फरमा रहे थे। अज़ादारी सईद शुहदा जो कि हमारी बका और तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है, इसकी नहायत की अहमियत और फजीलत है। मैंने एक मौलाना साहब से सुना था कि जब आप इस फर्श अज़ा पे तशरीफ़ लाते हैं तो इसकी अहमियत ऐसे ही है जैसे आप कुब्बाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नीचे तशरीफ़ फरमा होते हैं। यानी ऐसे है जैसे आप इमाम अलैहिस्सलाम की ज़र्री के पास मौजूद हैं और कुब्बाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जाकर कोई भी आप दुआ मांगें, आपकी कभी दुआ जो है वो रद्द नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने फरमाया था कि जब भी आप मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में तशरीफ़ लाएं, सफ़े अज़ा पे तशरीफ़ रखें, तो आप कोशिश करें कि हमेशा बावुज़ू होकर मजलिस इमाम हुसैन में तशरीफ़ लाया करें, और आपकी जो ऐसी दुआएं कि जो आपकी किसी जगह पे कबूल नहीं होती, वो यकीनन इसी बारगाह में आपकी दुआएं कबूल होंगी। अगर कोई बे औलाद है उसे औलाद मिलेगी, अगर किसी के रिज़्क़ में कमी है उसे के रिज़्क़ में इजाफा हो जाएगा, अगर कोई मुश्किल के में गिरफ्तार है उसकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, अगर कोई बीमार है उसको शफा याबी मिलेगी। नीज़ आपकी हर किस्म की तमाम हाजात जो हैं वो इसी दर हुसैनी से इंशाअल्लाह कबूल मंजूर होंगी। और इसीलिए हम अहले बैत के मानने वाले अपनी हर किस्म की हाजात के लिए हम अज़ादारी सईद शुहदा को सबसे ज़्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि अज़ादारी सईद शुहदा जो है अगर इसको बपा ना किया जाए, इसको बरपा ना किया जाए, इसको मुनक्कद ना किया जाए तो दुनिया से हक और बातिल की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, और दुश्मनाने दीन जो हैं वो हर वक्त इसी कोशिश में रहते हैं कि किसी तरह जो असली इस्लाम है और असली इस्लाम तशय्यो का इस्लाम है उसको जो है वो दुनिया की नज़रों से ओझल कर दिया जाए। लिहाजा हमारे तमाम आइमा अलैहिमुस्सलाम ने, हमारे तमाम मुज्तहिदीन उज़्ज़ाम ने, हमारे तमाम असलाफ ने अज़ादारी सईद शुहदा का ये जो सिलसिला है इसको अपने खून से सींच कर इसकी आबियारी की है, और इस सिलसिले को आपने देखा है कि तमाम तर रुकावटों, मुसीबतों, धमाकों और कत्ल और ज़ख्मी करने के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद ये सिलसिला अज़ादारी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। और इंशाअल्लाह इस सिलसिले का जो है वो हम जो है इसको मुल्हिक करेंगे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर से। तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जब भी आप सफ़े अज़ा पे तशरीफ़ रखें, आप अपनी तमाम जो है वो हाजात जो कि आपकी कभी कबूल नहीं होती, आपकी जो परेशानियां हैं उनको ज़हन में रखें, क्योंकि जनाब सईदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का भी फरमान है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई और नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी गोदी में रखा तो नबी खुदा की आंखों से आंसू निकल आए। तो जनाब सईदा ने पूछा कि बाबा आप इस खुशी के मौके पर रो क्यों रहे हैं?
तो नबी खुदा ने कहा कि मेरी बेटी, एक वक्त ऐसा आएगा जब तेरे बेटे को जो है करबला में बेजुर्म खता बगैर किसी खता के शहीद कर दिया जाएगा। तो बीबी ने कहा कि बाबा उस वक्त मैं तो होंगी। नबी खुदा ने कहा आप नहीं होंगी। उन्होंने कहा इसके बाबा तो होंगे। आपने फरमाया वो भी नहीं होंगे। उन्होंने कहा इनका भाई तो होगा। आपने कहा वो भी नहीं होंगे। तो बीबी रोने लग गई और कहने लगी कि बाबा फिर मेरे बेटे पे रोएगा कौन, मेरे बेटे को पुरसा कौन देगा, मेरे बेटे का कफन दफन कौन करेगा। तो नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, खुदा एक ऐसी कौम हलक करेगा जिसके बच्चे तेरे बच्चों पे रोएंगे, जिसके जवान तेरे जवानों पे रोएंगे, जिसकी हवातीन तेरी हवातीन पे रोएंगी। वो कौम जो है वो तेरे हुसैन को रोएगी। वो दिन देखेगी ना रात देखेगी, ना वो मौसम देखेगी। तो नबी उस वक्त बीबी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने वादा किया था, क्या बाबा मैं भी वादा करती हूँ, जब तक मेरे बेटे हुसैन पे रोने वाला आखिरी अज़ादार जन्नत में नहीं जाएगा, मैं भी जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाऊंगी। तो इस अज़ादारी का बहुत ज़्यादा सवाब है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जब भी अज़ादारी का सिलसिला बपा हो, मुनक्कद किया जाए, आप इसमें भरपूर तरीके से शिरकत किया करें, ताकि हम जो है इस सुन्नत सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जिंदा व ताबिंदा कर सकें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बराए हुस्नुद्दीन मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, बुलंदतर सलवात। अब आपके सामने मुख्तसर वक़्त के लिए बरादर अली रज़ा साहब पढ़ेंगे और इनके बाद इंशाअल्लाह मुकर्ररीन तशरीफ़ ला रहे हैं, जिनमें मौलाना करामत अब्बास हैदरी साहब हैं, वो भी इंशाअल्लाह, सैयद रियाज रिजवी साहब हैं, मौलाना अली नासर हुसैनी और दीगर जिनके नाम इश्तहार में लिखे हैं। इंशाअल्लाह वो अपने वक्त पे आपको ज़िक्र मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद से मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। अब गुजारिश करूँगा बरादर ज़ाकिर अली रज़ा डुडी साहब से कि वो आएँ और मोमिनीन को ज़िक्र मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद, बुलंदतर सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि सादिम व फी कुल्लि साद वलिय्यन व हाफ़िज़न व गाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बे जहाँ पैंतनि पाक का सदका इस कौम का दामन गमे शब्बीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्ने मुज़ाहिर की नज़र दे। कम सिन को मिले वलवलाए यौन मोहम्मद, हर एक जवां को अली अकबर सा जिगर दे। माओं को सिखा सानी ज़हरा का सलीका, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे। या रब तुझे बीमारी आबद की कसम है, बीमार की रातों को शिफा याब सहर दे। मौला तुझे ज़ैनब की असीरी की कसम है, बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर दे। जो दीन के काम आए वो औलाद अता कर, जो मजलिस से शब्बीर की खातिर हो गर दे। मुफलिस पे ज़रो लाल व जवाहर की हो बारिश, मकरूज का हर कर्ज अदा गैब से कर दे। जाती है अगर जान तो बेशक चली जाए, अब्बास के परचम पे मगर आँच न आए। गम कोई न दे हमको सिवाय गमे शब्बीर, शब्बीर का गम बांट रहा है तो इधर दे। बारिलाहा तुझे वास्ता है इस पाक जिक्र की अजमत का। बानियान मजलिस के जितने भी मरहूमीन हैं, मालिक तमाम को जवारे आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह नसीब फरमा। और भी जो मोमिनीन व मोमिनात शुहदाए मिल्लत जाफरिया, मालिक तमाम के दरजात में बुलंदी अता फरमा। बारिलाहा तुझे वास्ता इस पाक जिक्र की अजमत का, बानियान की तौफीकात में इजाफा फरमा। तुझे वास्ता इस पाक जिक्र की अजमत का, जो मोमिन जहाँ कहीं परेशान है, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद की परेशानियों का। तमाम मोमिनीन की परेशानियों को दूर फरमा।
بار الہ تجھے واسطہ اس پاک ذکر کی عظمت کا ملک پاکستان کی حفاظت فرما، امن کا بول بالا فرما، عزاداری کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمیں اسی طرح مل جل کے یہ ذکر محمد والے محمد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ ذکر ہماری نسلوں کو نصیب فرما، اور اس ذکر کے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی وعلی محمد۔ آپ کا بہت شکریہ، ایک تاریخ کا ادنا سا طالب علم، آپ کا اپنا بھائی بیٹا آپ کے سامنے، تو یہ بھی ایک شرف ہے مولا کی طرف سے کہ مجھ سے زیادہ صاحب علم میرے سامنے بیٹھے ہیں جو مجھے سماعت فرما رہے ہیں، لیکن اسی کو محمد والے محمد کی عطا کہتے ہیں۔ تو یہ عزیزان محترم، آپ جو اس جگہ پہ چل کے آئے ہیں، یہ بھی محمد والے محمد کی عطا ہے، اس لیے کہ آج چھٹی کا دن ہے، دنیا کسی نہ کسی شغل میں مصروف ہے، دنیا کسی نہ کسی شغل میں مصروف ہے، اور اے عزاداران مظلوم کربلا، یہ آپ پہ محمد والے محمد کا احسان ہے۔ یہ جو مودت ہے نا، مودت، اگر یہ اہل بیت سے مودت ہونا، یہ جہنم میں نہیں جانے دے گی، اس لیے کہ یہ آج مجلس ہے یہاں پہ کہ یہ ذکر مظلوم کربلا کی مجلس ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہے جو محسن انسانیت ہے، محسن انسانیت ہے، کہ سب پہ مولا کا احسان ہے، اس لیے کہ سرکار کی حدیث ہے کہ کوئی مسلمان اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہے، یہ سرکار کی حدیث ہے کہ کوئی مسلمان اگر کسی پریشانی میں ہے تو اس کی پریشانی کو محسوس کرنا ہی تمہاری مسلمانی ہے۔ یعنی آج اگر آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب ہے، لوگوں کے گھر جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں، اس سیلاب میں لوگ خود بہہ گئے، ان کا نقصان ہو گیا، تو اس نقصان کو محسوس کرنا ہی مسلمانی ہے۔ یہ سرکار کی حدیث ہے کہ کسی کو اسی طرح دیکھ کے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کے نقصان کو محسوس کرنا، اس کے درد کو محسوس کرنا ہی مسلمانی ہے۔ اور اے عزاداران مظلوم کربلا، آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا اجر و ثواب کیا ہے، آپ کو اس کا بدل کیا ملے گا؟ یہاں پہ میں جملہ یہ مصائب بھی ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا زندان میں ہے اور بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہے، بیٹھ کر نماز ادا کر رہی ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام نے پوچھا، اے پھپھی اماں، کیا وجہ کہ آپ آج بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہیں؟ تو پتہ ہے زاداروں، جناب سیدہ نے کیا جواب دیا کہ اے بیٹا سجاد، اس زندان میں جو کھانا ملتا ہے، جو پانی ملتا ہے، وہ اتنا کم ہے کہ مجھ میں کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں رہی، مجھ میں کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں رہی، اس لیے بیٹا بیٹھ کے نماز ادا کر رہی ہوں۔ لیکن اے عزاداران مظلوم کربلا، ان مجالس کا کتنا اجر و ثواب ہے کہ جب یزید لعین نے امام سجاد علیہ السلام کو بلا کے کہا کہ میں تمہیں
رہا کرتا ہوں، تمہیں چھوڑتا ہوں، تم جاؤ۔ تو مولا امام سجاد نے کہا کہ میں اپنی پھپھی اماں سے بات کر کے پھر تمہیں جواب دوں گا۔ تو عزاداران مظلوم کربلا، ان مجالس کا اجر و ثواب کیا ہے یہ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ اے بیٹا سجاد، ہم فاتح ہیں وہ مفتوح ہے، ہم فاتح ہیں وہ مفتوح ہے، اور فاتح ہمیشہ اپنی بات منواتے ہیں، فاتح ہمیشہ اپنی بات منواتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ عزاداران مظلوم کربلا جانتے ہیں کہ لوگوں نے یزید کو اتنا تنگ کر دیا تھا، کیونکہ لوگوں کو حقیقت پتہ چلنے لگ گئی تھی کہ یہ حقیقت کیا ہے۔ یہ جن کو باغی کہہ رہا ہے، یہ جن کو جو بھی کہہ رہا ہے، بے نمازی کہہ رہا ہے، یہ تو آل محمد ہے سارے۔ اس لیے اس نے امام سجاد علیہ السلام سے درخواست کی۔ تو عزاداران مظلوم کربلا، ان مجالس کی کیا اہمیت ہے اور ان کا اجر و ثواب کیا ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے سب سے پہلی شرط یہ رکھی کہ ہمیں ایک جگہ ایسی دی جائے جہاں ہم شہداء کربلا علیہ السلام کا ماتم کر سکیں، ان کی یاد منا سکیں۔ یہ مجالس سنت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی۔ اور اے عزیزان محترم، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی مجلس یا ذکر شہداء کربلا علیہ السلام کا کرنا ہوتا ہے تو امام سجاد علیہ السلام امام باقر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جاؤ لوگوں کو بلا کے لاؤ۔ اے عزاداران مظلوم کربلا، اس ذکر کے لیے جو بھی کام کرنا ہے اس کی اہمیت کا آپ اندازہ ان باتوں سے لگائیں کہ اگر یہ ذکر محمد والے محمد کرنا ہے تو امام سجاد علیہ السلام جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا لوگوں کو جا کے اطلاع دے کے۔ تو یہ کتنا اجر عظیم ہے، یہ کتنا ثواب ہے۔ تو اے آج کے دور کے ملا، اس ذکر کو مٹانے والوں، آؤ حق کے متلاشیوں، آؤ شیعان علی، حق کے ماننے والے تمہیں کہتے ہیں کہ آؤ حق کے ماننے والوں کو کے پاس آؤ، حق کے متلاشیوں تمہیں کہہ رہے ہیں آؤ سرکار کی حدیث سنو، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ آؤ سرکار کی حدیث سنو کہ خاتم الانبیاء نے کہا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اور ہم آج 1400 صدیوں بعد بھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم حق کے ماننے والے ہیں، ہم حق کے ماننے والے ہیں۔ اور ہمارے ملک میں یہ جو آج جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جب تاریخ میں ڈنڈی ماری گئی، تاریخ کو بدلا گیا تو یہ نظام الٹ ہو گیا، یہ نظام الٹ ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ تحریکوں نے جنم لیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ آؤ ہم سے پوچھو کہ ہم نے حق کو، مولا علی کو ولی کیسے مانا، مولا علی کو ولی کیوں مانا؟ اس لیے کہ سرکار نے کہا کہ میرے بعد میرا وصی یہ ہے، اس لیے کہ سرکار نے کہا کہ میرا وصی یہ ہے۔ اور دین کیا ہے؟ جو سرکار نے کیا اور جو کہا اس پہ عمل کرنے کا نام ہی تو مسلمانی ہے۔ ذرا بولو میرے ساتھ، اس پہ عمل کرنے کا نام ہی تو مسلمانی ہے۔ تو ہم مولا علی کو اپنے آپ نہیں مانتے، اس لیے نہیں مانتے، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ہمیں خاتم المرسلین نے کہا کہ یہ علی ہے، یہ تمہارا وصی ہے، یہ حق ہے، یہ جدھر جدھر جائے گا حق ادھر ادھر جائے گا۔ جو اس سے لڑے گا وہ حق سے لڑے گا، جو اس کی بات مانے گا وہ حق کی بات مانے گا، جو اس کی بات کا انکار کرے گا وہ حق کا انکار کرے گا۔ تو اے عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ شیعان علی کو یہ فخر ہے، یہ حق حاصل ہے کہ ہم
اللہ کے دیے ہوئے احکام کے مطابق اس دین پہ چل رہے ہیں. اس لیے کہ ہمیں پاک پیغمبر نے بتایا کہ یہ علی تمہارا پہلا امام ہے، اور وہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے. اور ہمیں ان اماموں نے بتایا، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ سلسلہ رہا، اور اس کے بعد امام آخر الزمان علیہ السلام جو پردہ غیبت میں تشریف لے گئے ہیں. تو اس لیے سرکار کو جب اللہ رب العزت نے کہا کہ اے میرا نبی، اے خاتم المرسلین، میں تیری محبت میں نے یہ دنیا کو خلق کیا، تو جب دنیا سے سرکار ظاہری طور پہ چلے گئے تو اس دنیا کو بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا. لیکن سرکار نے فرمایا کہ میرا پہلا بھی محمد، میرا آخری بھی محمد، میرا درمیان والا بھی محمد. تو اگر پہلے نبی، پہلے خاتم المرسلین اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں تو آخری محمد اس دنیا میں موجود ہے. تو آخری محمد اس دنیا میں موجود ہے، جس کا انتظار ہم سب کر رہے ہیں. بس ایک بات آپ کی نظر، پھر میرے استاد محترم، مولا علی علیہ السلام مسجد میں نماز کے لیے جا رہے ہیں. لوگوں نے سوچا کہ مولا علی اول وقت میں نماز ادا کرتے ہیں، ان سے سوال ہی ایسا کرتے ہیں کہ یہ کچھ دیر کے لیے رک جائیں گے، یہ کچھ دیر کے لیے رک جائیں گے تو ان کا تھوڑا سا وقت نکل جائے گا. تو سوال جو تھا، انہوں نے سوچا کہ یہ بہت بڑا سوال ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے انہیں کافی وقت لگ جائے گا. لیکن عزاداران مولا مشکل کشا، جب مولا سے سوال کیا گیا کہ مولا ہمیں ایک سوال کا جواب چاہیے، ہمیں ایک سوال کا جواب چاہیے، تو مولا نے پوچھا بتاؤ کیا سوال ہے تمہارا؟ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ مولا دین کیا ہے، مولا دین کیا ہے. اب سوال کرنے والے نے سوچا کہ مولا یہ بتائیں گے فلاں چیز دین ہے، فلاں چیز دین نہیں ہے، فلاں چیز دین ہے، فلاں چیز دین نہیں ہے. لیکن اے مولا مشکل کشا کے ماننے والوں، مولا نے ایک لفظ میں اتنا زیادہ اور مفصل قیامت تک جواب دے دیا کہ پوچھنے والا بھی حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا سوال پوچھا اور ایک لمحے میں سوال کا جواب مل گیا. تو اب عزاداران مظلوم کربلا، مولا نے کہا کہ اے سوال پوچھنے والے، تو نے پوچھا ہے کہ دین کیا ہے؟ زمانے کے امام کی معرفت کو دین کہتے ہیں. یہ تھے جناب علی رضا صاحب. اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب غلام عباس وقار پڑھیں گے. گزارش کروں گا ذاکر اہل بیت جناب برادر غلام عباس وقار سے کہ وہ آئیں اور آپ کو ذکر محمد و اہل بیت محمد سے مستفید فرمائیں. ان کے بعد انشاءاللہ جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ مولانا کرامت عباس حیدری صاحب، سید ریاض حسین رضوی صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کے پڑھنے تک آ جائیں گے. اور ان کے علاوہ دیگر جن افراد کے نام لکھے ہوئے ہیں اشتہار میں وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے تشریف رکھیں. ذاکر اہل بیت جناب برادر غلام عباس وقار صاحب. التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ھذا ساعۃ و فی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتع فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. ربینی مغلوبا فانتصر، ربینی مغلوبا فانتصر، ربینی مغلوبا فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام. یا رب الحسین بحق الحسین
اشف صدر الحسین بے ظاہر الحجت قائم آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عظیم عبادت ہے صلوات بلند آواز نال پڑھو آل محمد ایک دفعہ سارے صاحبان اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات واسطے بالخصوص بانیان دے جڑے مومنین جس دنیا تو چلے گئے انہاں دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ دی تلاوت فرماؤ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم ربنا صلی علی محمد و آل محمد صلوات بلند آواز نال پڑھو آل محمد دعا ہے مالک کائنات توڑا اس عظیم جگہ تے ٹورایا اپنے پاک دربار اچ قبول و منظور فرما مالک کائنات بانیان دی پرخلوص صفے ماتم بچھائی پڑھنا لیاں دی پڑھائی میں نہ چیز دا پڑھیا مالک اپنے پاک دربار اچ قبول و منظور فرما مالک کائنات جن مرحومین دے سالے سوا واسطے مجلس اعزا منعقد کی گئی مالک انہاں دے درجات بلند فرما مالک کائنات بے حق محمد و آل محمد سانو صحیح مہینے چ مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام دا عزادار بنن دی توفیق عطا فرما مالک کائنات بے حق محمد و آل محمد ذکر پاک دے حقیقی وارث سرکار حضرت امام زمان علیہ السلام دا جل ظہور فرما سانو اس قابل بنا کہ اسی مولا دی زیارت کر سنگیے ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے اور مجلس پاک دی مقبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو کافی بیٹھے ہو مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے بلند آواز نلچے سو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ مل کے نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام نام علی چاوہ نال ختم قرآن دا سوا مل دے ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد باد یزیدیت مرد باد و جہانہ دی سیند دشمنات لانت بے شمار سارے بے شمار آنکھو دعا جہانہ دی سیند دشمنات لانت بے شمار ایسی صلوات پڑھو اے مجلس اعزا قبول اور منظور ہو جاوے بلند آواز نال صلوات پڑھو عبادت ابتدا 2:17 تو کرنا چاہندہ جے جاتے تشریف فرماؤ نیاز حسین توجہ نال سماعت فرمے سو مرض کاریاں دنیا میں اس بشر کا مقدر عجیب ہے زندہ اور سلامت رہو دنیا میں اس بشر کا مقدر عجیب ہے جس کو علی ولی کی غلامی نصیب ہے ملنا ہے گھر خدا سے تو گھر مرتضیٰ کا ڈھونڈ یہ گھر خدا کے صحن کے بالکل قریب ہے بسم اللہ یا علی علیہ السلام زندہ اور سلامت رہو جناب دی محبت ایک دو یا 2:17 اور جناب نو سنانا چاہندہ جے جات تشریف فرماؤ مرض کاریہ یہ 14 ہے تو الہی نظام زندہ ہے جاگو نیاز حسین بسم اللہ کرام آباد اور شاد رہو یہ 14 ہے تو الہی نظام زندہ ہے انہی کے کرم سے خالق کا نام زندہ ہے اور کرا کے مجلس ماتم بتاتے ہیں زمانے کو حامی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے بسم اللہ یا علی علیہ السلام زندہ اور سلامت رہو ایک صلوات بلند آواز نال پڑھو آل محمد اعوذ باللہ
من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والطین مل کے صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد اچھی صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام مظلوم کربلا ذات محبت نال صلوات سید ثقلین شمس المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلوات الزارب بسیفین عدائن من رمائن ضربت علیین فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین نعرہ حیدری وولد سبتائن الحسن والحسین بلند صلوات یا سید الصلاة والسلام على سیدت الجلیلات مخدومت المحرومت عن حق میراث ابیہا سیدت نساء العالمین سین ذات اکھی بند کر کے صلوات اللہم صلی واولاد طیبین تو آخرین علی حسن المعصوم المسموم والحسین المظلوم المقدول الغریب فی الارض کربلا ترائے بھینا کو ویچ جاگ دنیا تے الفت ویران دیکھا گئی پہلے اپنی نسل نو ختم کیتا پرویر دی نسال بچا گی مرحبا بسم اللہ کراں جی بسم اللہ نو کراں عزادار بیٹھے ہو رومن دڈین اے ایام امام رضا علیہ السلام دی شہادت دے گزرین معصومہ سین جڑی ایران معصومہ قوم دی شہادت دے ایامین دل حسین دی شہادت دوین سناواں زندگی دا کوئی پتہ نہیں جڑے مکانی آئے بیٹھے ہو میں پیادہ ترائے بہنا کو وچ جاگ دنیا تے والفت ویران دکھا گئی پہلے اپنی نسال
نو ختم کیتا پرویر دی نسال بچا جی نو کراں بسم اللہ کراں ہزار دفعہ کا ترے بہنا کو وچ جاگ دنیا دے والفت ویران دی کھا گئی پہلی اپنی نسال نو ختم کیتا پرویر دی نسال بچا گئی روان آلے لوگوں دیکھائیں میرے آلے پاسے روین دی دائیا گالے دوجی وطان تے پیرے کاج کاج کے وہ اکبر دا ہجار نبھا گئی تریجی رول موئی ویچ سفران دے ابل موت سفر ویچ مات جی نو کراں بسم اللہ کراں جی بسم اللہ سیدادہ جی ہائی صاحب نو کراں ہزار دفعہ کھاں جیڑے روندے پیوئی غم دے سوا دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو بسم اللہ کرا میں پیادہ ترائے بہنا کو ویچ جاگ دنیا دے آئی الفت ویران دیکھ گئی پہلی اپنی نسال نو ختم کیتا پرویر دی نسال بچا روان آلے لوگوں روین دی دائیا گالے دوجی وطان تے پیرے کاج کاج کے او اکبر دا ہجار نبھا گئی تریجی رول موئی ویچ سفران دے بل موت سفر ویچ آل ماتمی بیٹھے ہو مکانی بیٹھے ہو عزادار دا بڑا مقام ہے بسم اللہ کران دیاں تے بینی دے پردے ہونے عزادارو اے میری سین ٹر پئیے تیرے تے میرے 7ویں امام موسیٰ کاظم دی دیئے 8ویں امام رضا بادشاہ دی بینے برادی محبت ٹور پئیے سیدادہ تشریف لائے زیادہ انتظار نہیں رومنے اتسار چاہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں امیر بن کے نہیں غریب بن کے سنے آئے متے ہو سنگ دائے اگلی مجلس نصیب ہوئے یا نہ ہوئے ماتمیوں مکانیوں اے میری سین ٹور پئیے سفر کریں دیاں میری سین آئیے تھاک پئیے رضا دی بین آوادے کیا دیئے دائی اممہ لازا آرام کر گنیے ناکانو آرام بسم اللہ کرا آرام کی تانے عزادارو میری سہن دی آواز آن دیئے دائی اممہ آئے تو کہیں کل پچھو خراسان کتنا دور ہے عزادارو میں دائی ٹور پئیے دوے ہاتھ سارتے رکھیں ایک ایرانی قریب آئے آدھے مائی کیا کھڑا چاندی ہے آواز آندی ہے پچھڑا چاندی ہے ڈسا اتھو خراسان کتنا ہے آواز آندی ہے ڈسا کوئی سواری موجود ہے یا پیدل ہے آواز آندی ہے سواری موجود نہیں ایسا پیدل سفر پہ کرنے آئے ایرانی آدھے 950 میل جڑا 9.5 بسم اللہ کران دیاں تے بینی دے پردے ہونے جڑا 950 میل دنا سنے آئے دائی سیدادہ ابالے قدم چاہ کے سین مسومان دے کول آئے آواز دے کے آدھے رضا دی بین تیری اپلی قسمت رضا دی بین آدھا پیئے 950 میل خراسان دا بند باقی ہے عزادارو بی بی دی آواز پیان دی دائی جلدی کار وات پوچھا انہوں آگ ڈسا اتھو قوم کتنا دور ہے بھلا انہیں کوشش کرو علی دیاں جائیاں راضیوں نے امیر بان کے نہیں غریب بان کے سنے آئے عزادارو وات دائی ٹوریے دوے ہاتھ سارتے رکھیں ایرانی آئے ایرانی کل پچھے ڈسا اتھو قوم کتنا دور ہے آواز آندھیے جاؤ دسرا جانا 35 میل باقی ہے روان آلے لوگو دائی ابالے قدم چاہ کے سین مسومان دے کول آئے ہن رومن اتسار چاہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں دائی دی آواز پیان دیئے قوم تو کیوں پوچھ دے ہو آواز آن دیئے جڑا میں رضا برانو آکھے میں تینو ملنا ولے میں کو آدائی فاطمہ بین آوے تے قوم آلے رستے لگی آوے بھلا انہیں کوشش کر علی دیاں جائیاں راضیوں نے آواز آن دیئے اتھا ساڑھے منتہ داریل
باز شریف ہو میری سین ٹور پئی ہے ازادارو تاریخ لکھ دے ناکا مر گئی ازادارو رضا دی بہن سفر کرنا شروع کیتا ہے ازادارو نکیلے پتھران دے رضا دی بہن دا قدم آویا پیر چاویا یہ جگہ دا رنگ تبدیل ہو ونجیا میں نو ممبر دی قسم اوکھیا تے سوکھیا ایک پہاڑی تے میری سین چڑھیے ڈٹھا ایک مستورے حکل مار کے آدھی اگا نیاویں اگا خطرہ ہے آواز آندھی کیڑا خطرہ آواز دے کے آدھی اگا ایک شیرے جرا کہیں کو نہیں چھڑیں گا آواز آندھی تو کیویں بچ گئی ہے اس ویلے بی بی دی آواز آندھی ہے میں کوئی بے وارثاں بھلاؤں نے بسم اللہ کرا میں کوئی بے وارثا آواز آندھی اپنے وارث دا نا ڈسا آدھی جڑا شیر میرے آلے پاسے آدھے میں نجف دے پاسے منہ کرے لیا حقل مار کے آدھی نجف دا والی جل دیا میرے تے اوکھی بن گئی ہے بھلاؤں نے بسم اللہ کرا بڑی قبولیت علی مجلس ازادارو بی بی دی آواز آندھی ہے جو نجف دے والی کو جان دے موسیٰ کاظم کو جان دو ازادارو جی میں جو میری سین ٹوری ہے میں نو ممبر دی قسم رضا دی بہن دی چادر لتھی ہے ایویں جان پئی ہے ایویں خراسان دے پاس منہ کیتا ہے اچھا وین کر کے آدھے آج کوئی وانج کے او اطلاع دے میرے ویر امام رضا کو تیری بہن مسافرہ بول گئی ہے آج ملک ایران دے مرحبا بسم اللہ کرا ازادارو بی بی بہن کی درو کے پیادل میرے سر دی چادر ہائے وہ لے لے پوندی آویرن روک ہوا کو متا کوئی پکھی آج دیکھ گنے سار رنگے بہن رضا کو بس ازادارو میں نو کرا ہزار دبا کھجی بسم اللہ کرا بی بی اچھا وین کر کے خراسان دے پاس منہ کیتا ہے رو رو کے پیادل آج کوئی وانج کے اطلاع دے وے او میرے ویر امام رضا کو تیری بہن مسافر بول گئی ہے آج ملک ایران دے راتو ازادارو بی بی وین کر کے آدھل آواز دے گیا دیئے میرے سر تو چادر ہائے وہ لہ لہ پوندی آویرن روک ہوا کو بتا کوئی پکھی آج دیکھ گنے سر ننگے بھین رضا وین کر کے رو علی دیاں جائیں راضیون آخری وین پیرا سر شاہ جی کی آمد دا منظرہ رب جانے قوم دے بارو بھائی صاحب کی میں میری سین آئی ہے آواز دے کیا دے دائی اممہ جلدی جاؤ اتھا ایک موسیٰ مومن ہے انہوں اطلاع دے وہ تیرے امام دی بھین تیری مہمال ہے قدردانو جملہ سنے آئے میں نو ممبر دی قسم ہے مولا دنیا تے دہا کوئی دا کیڑا منظری کو مالے لوگا کالا لباس پائے ہوئے ماتم کر کے آدھے رضا امام وطن تے مریاں بھینی ہونا تیری اپنی قسمت ازادارو دائی ٹوریے موسیٰ دے گھر دا پتہ کیتا ہے موسیٰ دے گھر مکان آندھی پئی ہے ازادارو جیویں دائی آکے پوچھے ڈسوا تو اڈے چو موسیٰ دے گھر علی کون ہے ایک مومنہ اٹھی آواز دے کیا دیئے میں موسیٰ دے گھر لیا آواز آندھی جلدی کر موسیٰ نو ڈزا تیرے شہر دے بارو رضا دی سکی بہن تیری مہمان ہے ازادارو روان آلے لگو جیویں جو موسیٰ نو پتہ لگا ہے قوم دیاں گلیاں چ بج دعوتا ہے چھیاں دے کنڈے کھڑکا کیا دے قوم مالے ہن کالے کپڑے نہ پوائے ہن ماتمی کپڑے نہ پوائے غریب دی بین بھرا نو ملن آئیے او متا مرے بھرا دسون کے مار ونجے ازادارو استقبال کرنا آستے قوم مالے لوگ ٹر پہن پھلا دیا پتیا چاک ٹریل ازادارو قسمت رضا دی بین دی جیوے
جو لیٹی آئی دائی قریب کیا دی جلدی جاگ بھرا ملڑ پیان دئی ازادارو برات نظر نہیں آیا برات مننا لے بس لے آئین موسیٰ دے گھار ازادارو موسیٰ دے گھار جو پہنچی دائی دے نالائی قیامت منظری میری سین انتظار کریں دی پئیے میرا بھرا ہون والا وے بس ازادارو جو گزرے دی اگلے دیوار نال دی بستی دی مومنہ چھوٹی آری دینو نال لاکھ ٹور پئیے ہن رونے زندگی دا کوئی پتہ نہیں سر چاہ ازادارو جی میں جو مومنہ ٹوریے لوگا لباس کالے نہیں پائے ہوئے سفید لباس پائے ہوئے ہر کئے کوا دین چپ کر آئے اگر ازاد پتہ لگا متے اندی بھین نہ مر ونجے رونا لیو جی میں جو دی مومنہ دید پئیا دے کیا دی اممہ تو تیا دیا وے مدینے آلے رضا مار گئے میں دے دی پئیا اگر امام دنیا تو ٹور گئے ہوئے نا ماتم ہویا آوازان دی آستا بول اندر اس غریب دی بھین بیٹھی ہوئی ہے ازادارو تیرئی جرا کمان اچ نکل گیا بی بی دی آوازان دی دائی امام میں اجڑ گئیا میں نو پاک لگے میرا برا دنیا تے کوئی نہیں آوازان دی جلدی کار بچی نو سڑا بی بی دی آوازان دی کوئی ہو رضا دنا چاہویں او بھرانو ملن آستے ٹوریے او ماتمیاں مکانیاں بچی جو قریب آئی بی بی دی آوازان دی ڈسا کرے رضا دی گال پئی کرنی ہے آوازان دی کیا ڈسا واساڑ اٹھوائی ماوئی بھلاؤنے وین کر کرو علی دیا جائیں راضی ہولے آوازان دی او دنیا تو ٹر گیا ہے جڑا رضا دا نام ہے میری سین تڑپی ہے اچھا ویل کر کے آدیا ہے رضا بھین دی اپنی قسمت بس ازادارو روح پرواز ہویا سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے ایک وین کرنا ہے ازادارو گسلی ملیا کپنی ملیا کم دے بڑھرے انہی براوان دی بہن دا میت چاہی آندیل کم دے بارو آئیل رومن آلے لوگوں کے آمد منظری موسیٰ ہاتھ جوڑ کے آدھے ساڑی مہمانے سیدادی ڈیر وارسا لیے اندے وارسا نو ساڑ مرین دے ہے بابا جی میں جموسا آسمان دے پاس مو کیتا ہے اچھا وین کار کے آدھے تکی مولا جلدی پھپی جنگلہ چرول کے مر گئی ازادارو پہلی نور دی ہماری لتھی ہے آواز آندھی ہے میں مدینے آلہ محمد دوجی آواز آئی ہے میں نجف دوالی علیہ تریجی آواز آئی ہے میں حسن امیرہ چوتھی آواز آئی ہے قوم دی زمین ہلن لگ پئی ہے آواز آندھی ہے پہلے آون آلے امیر او میں کربلا دا غریب او میں حسین آگیا ماتم کرو جرے ماتمی بیٹھے ہو بسم اللہ کرا بس ازادارو آندے رہن سجل آندے رہن یا پاس سے نالو آواز آئی ہے میں رضا آگیا میری سین دے کفان دے باندھ روٹیل آواز آندھی سارے سجن میرا چہرہ دیکھیل رضا برا جلدی گار میرے پیران دیا تلیاں دیکھ میں تیری محبت ٹر دی رہی بھلاؤں نے بسم اللہ کرا آخری وین بس آخری وین پیا کرے نا یا پاسے نالو آواز آندھی دادا محمد اجازت دیو میں دین ملا آواز آتی ہے کون ہے اس ویلے میرا امام بغداد کہتی اجاوین کر کے عادل میں 14 سال دا ہائے وہ قیدیاں اے میں مظلوم مندی دیئے اور جیری ویر رضا کو